الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، شعر سن لو پھر پڑھا۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ہن پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم سرور کون و مکان حامی بے کساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر اکبر مولانا قاری سیف اللہ سلطانی صاحب نے حکم فرمایا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ محفل کو سماعت فرما رہے ہیں، تو میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے حوالے سے، اور میرا موضوع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جسمانی نفاست، یعنی جسمانی طور پر آپ نفیس کتنے تھے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ یا اللہ کس بات کا گواہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کا گواہ کہ میں قادر ہوں، میرے قادر ہونے کے گواہ تم ہو۔ اللہ نے فرمایا میں حلیم ہوں اور میرے حلیم ہونے کا گواہ تم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کریم ہوں، میرے کرم کا گواہ تم ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اے محبوب جس نے تیری قدرت کو دیکھ لیا اس نے گویا کہ خدا کی طاقت کو دیکھ لیا۔ اے محبوب جس نے تیرے کرم کو دیکھ لیا اس نے گویا کہ خدا کے فضل کو دیکھ لیا۔ اور اے محبوب جس بندے نے
اپنی نگاہوں کے ساتھ، اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ اے محبوب تیری زیارت کر لی، اس نے گویا کہ خدا کو دیکھ لیا۔ تو فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بڑا نفیس بنایا ہے، اپنا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اتنے نفیس تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر رب کائنات نے وہ مقام و مرتبہ اور وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے جسم عطر سے نکلنے والا پسینہ جب ہمارے جسموں سے نکلتا ہے، جب ان لوگوں کو کے جسم سے جو برابری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، جب حضور کا پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا پسینہ اتنا اعلیٰ ہو، جن کے جسم عطر سے وہ پسینے کی شکل میں نکلنے والے قطرے اتنے عظیم ہوں، اس محبوب کی ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں نے بڑی بڑی خوشبوؤں کو سونگھا ہے، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگائی ہیں، اس میں عنبر بھی ہے، اس میں کستوری بھی ہے، میں نے ہر خوشبو کو لگا کر سونگھا ہے، لیکن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، نہ عنبر اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ کستوری مقابلہ کرتی ہے۔ سرکار کے پسینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان عظمتوں سے نوازا اور ان شانوں سے نوازا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی نہ رہا گیا، آپ بھی بولے اور بول کے کیا فرماتے ہیں کہ انہو مسح خدہ، فرمایا کہ ایک دن میری قسمت جاگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرے رخسار کو مس کیا۔ کتنے مقدس وہ صحابہ کرام کے چہرے ہیں جن چہروں پہ ہاتھ مصطفیٰ کا لگتا تھا، اور وہ ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، جب صلح حدیبیہ کے اندر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر خون عثمان پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت جب یہ بیعت کی جا رہی تھی تو عرش معلیٰ سے رب کائنات نے جبریل کے ہاتھ اپنی لا ریب کتاب کی آیت کو نازل فرما کر فرما دیا اے محبوبہ جنہوں نے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھوں میں نہیں، در حقیقت خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں پر اونچا جو ہاتھ تھا وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب رخسار پہ ہاتھ لگایا تو آپ فرماتے ہیں قال وجدت یادہ بردن فاذا ہی ابرد من الثلج، فرمایا حضور کے ہاتھ کے کیا کہنے، وہ کتنا حسین تھا، وہ کتنا پیارا ہاتھ تھا۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں اے لوگوں جب میرے رخساروں پہ محبوب کائنات کا ہاتھ لگا ہے اس کی ٹھنڈک برف کے اولوں سے بھی زیادہ تھی۔ برف
آپ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ میرے رخسار پہ لگا تو اتنی ٹھنڈک برف کے اولوں میں نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کے ہاتھوں کے اندر رب نے سجائی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں وریحن کأنما اخرجہا من جونت اتار، فرمایا کہ ایک تو ہاتھ برف کے اولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، اور فرمایا دوسرا ہاتھ اتنا خوشبودار تھا، اس ہاتھ کے اندر رب کائنات نے اتنی زیادہ خوشبو کو سجا رکھا تھا، گویا یوں لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ کریم نے کسی عطار کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر ابھی باہر نکالا ہے۔ تو جتنا کسی عطار جس کے پاس عطر ہی عطر ہو اس کے ڈبے کے اندر کوئی ہاتھ ڈال کے باہر نکالے، جتنی اس ہاتھ سے خوشبو آتی ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سے اس سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو رب کائنات نے اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اب برابری کا مقابلہ کرنے والوں، ان کے ساتھ ہم سری کا مقابلہ کرنے والوں، تم ان کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے وجود اطہر کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آگے چلیے، میں ساری تقریباً آپ کو حدیث سناؤں گا اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنا کے اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا کروں گا اور انشاءاللہ آپ کا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فرمایا، صحابہ کرام نے، صحابہ فرماتے ہیں فَيُزِلُّ يَوْمُهُ يَجِدُ رِيحَهَا، فرمایا کہ وہ بندہ جس بندے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ملا کر مصافحہ فرما لیتے، فرمایا اس بندے کے اس ہاتھ میں سے پورا دن خوشبو آتی رہتی تھی۔ جس بندے سے ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس کے اندر ہاتھ ملا کر سلام لیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا مجھ پر مصافحے کے دوران درود پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے دونوں ہاتھ آپس میں جدا بعد میں ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو رب پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ مصافحے کی برکت ہے۔ تو جس سے سرکار مصافحہ فرما لیتے سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو جاتی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آگے چلیے، وَيَدَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بچے کھیل رہے ہوتے، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک عادت تھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو میرے آقا بچوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرنے کے بعد بچے جب قریب ہوتے میرے آقا ان کے سروں پر اپنا دست رحمت، اپنا دست قدرت، اپنا دست شفقت پھیرتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، فرمایا کہ جس بچے کے سر پر جس دن مصطفیٰ کریم کا ید اللہ والا ہاتھ آ جاتا تھا وہ بچہ سارا دن سارے بچوں میں سے خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے جس کے سر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں یہ بچہ عام نہیں ہے، اس بچے کے سر پر آج مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا ہے، آج وہ گورا گورا ہاتھ اس کے سر پہ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کے وجود سے اس کے سر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں یہ تو میرے آقا کے وجود کے جو ہے وہ پسینے کی خوشبو کا حال ہے۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار تو پھر سرکار ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو گلے لگ جاتا ہے
ساری زندگی خوشبو اس سے بھی آتی رہتی ہے۔ مصطفیٰ تو پھر مصطفیٰ ہیں، وہ تو حضرت یوسف کے بھی نبی ہیں۔ ایک بندہ جس کا نام سونا، بابا سونا تھا، اس کو سارے بابا سونا کہہ کے پکارتے، اس کی کپڑے والی دکان ہے، بہت حسین اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، حسن و جمال رب نے بڑا عطا کیا۔ ایک مرتبہ اس کی دکان پر چند عورتیں کپڑا لینے کے لیے آ گئیں، اور ایک عورت اس بابے کو دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھی، اس سے محبت ہو گئی۔ بالآخر یہ بنا کہ اس نے بابا جی کو کسی طرح اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کے اندر بلا کے اس نے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور ایک کمرے میں بند کر کے کہنے لگی، اے بابا جب تک تو مجھ سے برائی نہیں کرے گا میں تیری جان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ یہ بند کمرہ ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، اگر تو برائی نہیں کرے گا میں باہر نکل کر گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر یہ شور مچا دوں گی کہ یہ بابا آج اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بابا سوچنے لگا میں کیا کروں، اور وہ اس کے قریب نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اے خاتون میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، کیونکہ مصطفیٰ نے منع کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے زنا کرنے سے، برائی کرنے سے روکا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جس کو اس کے خاندان میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی نے اسے اپنی طرف بلایا کہ آؤ مجھ سے برائی کرو، لیکن اس بندے نے یہ جواب دے کے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا، جب رب کے ٹھنڈے عرش کے ٹھنڈے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس بندے نے کہا میں یہ برائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا اب اس عورت سے کیسے جان چھڑائی جائے، میں نے اس کے جناب والا باتوں میں نہیں آنا، میں نے بچنا ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ بالآخر اس نے کہا کہ اے عورت میں تجھ سے برائی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے واش روم جانا ہے، میں نے لیٹرین جانا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ واش روم ہے، اس سے ہو کر آؤ۔ وہ بابا جی اندر گئے، انہوں نے پاخانہ کیا، پاخانہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک طریقہ ہے اس عورت سے بچنے کا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے سارا پخانہ اپنے جسم پہ مل لیا، سارا اپنے وجود پہ مل لیا۔ جب باہر نکلے اس عورت نے دیکھا، دیکھ کر کہتی ہے اے بابا تو پاگل ہے، تیرا تو عقل ہے، وہ ہے نہیں، تو پاگل ہے، اپنے وجود پر اپنا ہی پاخانہ مل کے آ گیا ہے، جا نکل جا، میرے کمرے سے باہر نکل جا، میں تیرے ساتھ برائی کرنے والی نہیں ہوں۔ بابا تے چند یہ آ کے تو بچ جاواں۔ بابا جی باہر نکلے، سامنے ایک کنواں تھا، وہاں غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہنے، جب رات ہوئی ہے سوتے ہیں، ادھر آنکھ لگی ہے، ادھر حضرت یوسف کا دیدار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام خواب کے اندر آئے اور آ کر کہتے ہیں اے بندہ خدا اٹھ، میرے سینے سے لگ۔ کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ وہ حضرت یوسف فرمانے لگے اے بندہ خدا وہ کام جو میں نے رب کا نبی ہو کے کیا ہے، وہ کام تو نے حضور کا امتی ہو کے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس دن سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، لوگوں اس کے بعد میرے وجود سے آج تک خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ جس گلی سے گزرتے ہیں، جس دکان پہ جاتے ہیں، جس محلے میں جاتے ہیں، وجود سے خوشبو آ رہی ہے، وجود سے جو ہے وہ عطر کی ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام ہو جاتے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے اندر اور باہر سے صحیح غلام بن جاتے ہیں، جب وہ اس طرح کی باتوں کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں، پھر اللہ انعام بھی اتنا بڑا ہی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
کہ جب سرکار کہیں سفر پہ جاتے، سرکار واپس آنے لگتے تو صحابہ کرام باہر نکل کے سرکار کا استقبال کرتے اور سرکار کو پک اپ کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی بندہ سنیہ لے کر آنے والا نہیں تھا، انہیں کیسے پتہ چلتا کہ آقا قریب آ گئے ہیں، مصطفیٰ کریم مدینے کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، کننا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل بطیب ریحہ، فرمایا کہ جس وقت مصطفیٰ کریم مدینہ کے قریب ہوتے تھے تو سرکار کے وجود کی خوشبو ہوا لے کے آتی تھی اور ہمیں بتاتی تھی کہ اے صحابہ باہر نکلو، تمہارے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پور نور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کی خوشبو ہوا لے کے آتی کہ مدینہ والوں باہر نکلو، آقا مدینہ کے قریب آ گئے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام ان کا حال یہ تھا کہ جب سرکار ان سے جدا ہوتے نکلتے اور ان کا دل کرتا کہ ہم لجپال آقا کو تلاش کریں، مصطفیٰ کریم کو ڈھونڈیں۔ فرمایا جب ڈھونڈنے نکلتے تو جب وہ رستے پہ چلتے تھے تو پتھر بھی اور درخت بھی ہر ایک زمین کا ذرہ خوشبو دے کر یہ بتاتا تھا کہ اے صحابہ، نبی کو ڈھونڈنے والوں، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ آقا ادھر تشریف لے کر گئے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ اپنی مساجد کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ اپنی گلی اور چوکوں کو سجاتے ہیں، کیوں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم نے سجانا ہے گلیوں کو، بازاروں کو، کیونکہ سرکار جو آتے ہیں۔ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر بڑا کمال عطا کیا اور اس قدر عظیم جو ہے وہ شان عطا فرمائی کہ حضرت عتبہ بن فرقد، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور ہر بیوی اس کے پاس اس قدر اعلیٰ خوشبو ہوتی تھی کہ دوسری بیوی اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لگاتی ہیں خوشبو تاکہ سرکار جو ہمارا خاوند ہے وہ ہماری طرف مائل ہو، اس کو ہم سے پیار ہو، محبت ہو۔ ایک سے بڑھ کر دوسری خوشبو لگانے والی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگائے، اگر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر اور جناب والا محلے کے اندر جانے کے لیے وہ اپنے وجود پر خوشبو لگاتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا رب اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ کس وقت تک؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ عورت گھر جا کر اچھی طرح غسل کر کے اپنے وجود سے خوشبو کو ختم نہیں کرتی، اس وقت تک رب اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو صحابیات کا یہ عالم تھا، وہ اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگاتی ہیں۔ حضرت عتبہ بن فرقد کی 4 زوجہ ہیں، چاروں الگ الگ خوشبو لگاتی ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسری خوشبو لگاتی ہے تاکہ خاوند کی زیادہ محبت میرے ساتھ ہو، زیادہ پیار میرے ساتھ ہو۔ جس وقت اتنی خوشبو لگاتی ہیں، لیکن جب ان کے خاوند حضرت عتبہ بن فرقد گھر آتے ہیں، ساری بیبیاں جو 4 ہیں
ان کی خوشبو حضرت عتبہ بن فرقد کے وجود کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سب پہ چھا جاتی ہے ان کی خوشبو۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، بیویوں نے کہا اے عتبہ بن فرقد ہم اعلیٰ خوشبو لگاتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی خوشبو لگاتی ہیں، لیکن جب آپ گھر آتے ہیں جو آپ کے وجود کی خوشبو آتی ہے اس وقت ہمیں اپنی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی، اتنی خوشبو ہے۔ آپ کیا خوشبو لگاتے ہیں؟ اس وقت حضرت عتبہ بن فرقد یہ فرمانے لگے اے بیویوں تم لوگوں کی بنائی ہوئی، تم لوگوں کی استعمال کی ہوئی، لوگوں کی بنائی ہوئی وجود پر مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگاتا ہوں۔ فرمایا تمہاری خوشبوئیں میرا مقابلہ کیسے کریں گی؟ میرے وجود پر مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مالک بن سنان وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سواری پر لجپال آقا کے پیچھے بیٹھا، سرکار کی سواری چل رہی تھی، میری نگاہ سرکار کی مور نبوت پر پڑی۔ جب میں نے مور نبوت کو دیکھا تو فرماتے ہیں میں قریب ہو کے چومنے لگا، وہ مور نبوت جو فقط نبی ہونے کی مور نہیں تھی بلکہ وہ تمام انبیاء کے اختتام کی بھی مور تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مرزا کانا ہو یا مسلمہ کذاب ہو، میرے آقا نے فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں سچا بھی ہوں اور رب نے مجھے آخری نبی بھی بنایا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، 7 ستمبر گزرا ہے، کسی ملک کو یہ ایوارڈ حاصل نہیں ہے سوائے پاکستان کے کہ جس ملک کی نیشنل اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو اعلانیہ طور پر اور آئین کے اندر کافر قرار دیا ہو۔ یہ سیرا اگر کسی کے سر پہ سجا ہوا ہے تو وہ ملک پاکستان کے سر پہ سجا ہوا ہے، کیونکہ یہاں غیرت مند رہتے ہیں، مصطفیٰ کے سچے اور پکے دیوانے رہتے ہیں، ان کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کریم کا جو پیار موجود ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ختم نبوت پہ ڈٹ کے پیرا دیں۔ جس طرح پیرا دیا جاتا ہے تو جو عالمی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا آئین اور بل منظور کروایا گیا کہ آج کے بعد ملک پاکستان کے اندر بلکہ جہاں بھی قادیانی ہیں وہ اعلانیہ طور پر کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے علماء کا خون ہے۔ حضرت مولانا الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت انہوں نے دلیلیں دی ذوالفقار علی بھٹو کو، کیا ذوالفقار علی بھٹو اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مرزا کانا جھوٹا ہے، اس کے سارے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، دجال ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ اس کا کیا مولوی صاحب اے مسئلہ مسیتی رکھو، مدرسے رکھو، ان اسمبلی چلا کے ان دی کیڑی ضرورت ہے؟ اس وقت حضرت الشاہ احمد نورانی نے جو عقلی دلیل دے کر اس کو سمجھایا اور اس کے بات ذہن میں پڑ گئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے یہ دستخط کر دیے کہ آج کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات ہم نے شامل کی ہے کہ قادیانیوں کو اعلانیہ طور پر کافر قرار دیا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سینہ تاڑ کے تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ماشاءاللہ۔ حضرت
حضرت شاہ احمد نورانی نے جو عقلی دلیل دی ہے وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ذوالفقار علی بھٹو مجھے یہ بتا پاکستان کا صدر تو ہے، اللہ رب العزت نے تجھے عزت دی ہے، لوگوں نے تیرا ساتھ دیا، پاکستان کا تو صدر بن گیا، مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی بندہ ایک اور اسلام آباد کی سرزمین پر کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں بھی اس ملک کا صدر ہوں، ذوالفقار علی بھٹو بتا تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا کہ میں کہوں گا بے عقل ہے، بے وقوف ہے، بے شعور ہے، اسے عقل نہیں ہے، حالانکہ عوام نے اور خدا نے اس ملک کا صدر مجھے بنایا ہے، یہ صدر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرے مقابلے میں کوئی کرسی ڈال کے یہ دعویٰ کرے تو کہتا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، وہ غلط کہتا ہے، فرمایا اے ذوالفقار علی بھٹو تیری کرسی چھوٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت والی کرسی بہت بڑی ہے۔ فرمایا اگر تو یہ نہیں پسند کرتا کہ تیرے صدر ہوتے ہوئے کوئی اور صدر ہونے کا دعویٰ کرے، فرمایا پھر ہمیں بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ ختم نبوت کی کرسی پہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوں اور کوئی کانا اٹھ کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، پھر ہم سے بھی یہ گوارا۔ پھر بالآخر اس کے ذہن میں آ گئی بات، اس نے دستخط کیے، اس نے کہا کہ واقعی مجھے سمجھ آ گئی ہے اور وہ یہ لکھنے پہ مجبور